اور عید سے پہلے سے ہی اس شہر کو سوگ کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے۔ سڑکوں پہ ہونے والی اس شہر کے معصوم مڈل کلاس محنت کش اپنے پورے خاندانوں کے سمیت ان کے خون سے سڑکیں لہولہان ہوتی رہی ہیں پورے رمضان۔ پچھلے سال یہاں کے سینکڑوں نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں ڈکیتی میں مزاحمت میں مارے گئے۔ ہم بولتے رہے، انتظار کرتے رہے، درخواست کرتے رہے، معروضات پیش کرتے رہے، عدالتوں میں بھی جاتے رہے، لیکن ان 17 سالوں میں آج اس شہر کی جو حالت ہے، اس کی سڑکیں، اس کی گلیاں، محلے چیخ چیخ کے اس کراچی کا نوحہ سنا رہی ہیں۔ گھروں پہ لوگ ماتم پہ مجبور ہیں۔ عید سے پہلے اس پورے شہر کو سوگ میں دھکیل دیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، ایک زمانے میں اس شہر میں یلو ڈیولز کے نام سے منی بسیں دندناتی پھرتی تھی۔ روزانہ طالب علم دفاتر جاتے تھے، عوام ان کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک بچی مرشد زیدی کے واقعے کے بعد اس شہر کے مزاج نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس کا سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈمپر کے ذریعے ہونے والی واردات میں یہ تسلسل کسی خاص وجہ سے کیا جا رہا ہے، یا یہ غفلت اور بے رحمی کا ایک سفاک داستان ہے جو کہ کراچی شہر کے لوگوں کو روزانہ جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ڈمپرز کون سے ہیں؟ زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں اس ہارس پاور کے جن کا شہر میں چلنا الاؤ ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ ڈمپرز ہیں جن کا شہروں میں نہیں بلکہ کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر یا مائنز میں کام ہوتا ہے، جہاں لوگ نہیں ہوتے، جہاں حادثات کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان میں زیادہ تر ڈمپرز نان کسٹم پیڈ ہیں یا اسمگل شدہ ہیں، اور اسے ایک مافیا چلا رہی ہے۔ اور سندھ کے اندر کوئی مافیا سندھ حکومت کے بغیر، اس کی پشت بنائی کے بغیر جی نہیں سکتی ہے۔ اس شہر کو کارٹیلز کے حوالے کیا گیا ہوا، ان مافیاز کے حوالے کیا گیا ہے۔ ڈرگ مافیا اور اسلحہ مافیا اس شہر کے امن کو 80s میں جس طرح جنہوں نے دھکیلا تھا، کیا پھر کسی ایک خاص وجہ کے تحت، اس خاص سازش کے تحت اس شہر کو اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست بھی کی ہے، ان کو خط بھی لکھا ہے، ان سے اپیل بھی کی ہے کہ جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، کراچی کے ہر مسئلے کو چھوڑ کے ملک بھر کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر سو موٹو لیتی رہی ہیں، آج چیف جسٹس نہیں لے سکتے، اگر آئینی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ لے سکتی ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان سے درخواست کرتے ہیں، آج پریس کانفرنس اسی لیے کر رہے ہیں، کہ اگر عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملنا تو ہمیں وہ در بتا دیجئے، وہ گھر بتا دیجئے، وہ گریبان بتا دیجئے جس کو ہم پکڑیں۔ اپنے شہر میں
نوجوانوں کی اس ہلاکتوں پہ ماؤں کو تسلی دینے کے لیے ہمارے پاس کیا سامان ہے؟ حکمران آج کے بتائیں، ریاست بتائیں، وزیر اعظم بتائیں، صدر مملکت بتائیں. ہمارے جانب سے ہر احتجاج کو کراچی کے خلاف آپ سازش سمجھتے ہیں. 17 سال سے اس شہر میں ہونے والے حادثات سے لے کے، جرائم سے لے کر، تباہی سے لے کر، بے روزگاری سے لے کر، ان وجوہات اور اس کرپشن اور اس نیپوٹزم اور اس لسانی اور متعصبانہ فیصلوں پر احتجاج کرنے کے بجائے ان مظالم پہ احتجاج کرنے پر پابندی لگی ہوئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پہ ہونے والے ان حادثات کے تواتر کے بعد ان واقعات میں شہادت پانے والے خاندانوں، نوجوانوں کے لیے پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈکیتی میں مزاحمت پہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو خاندان متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی پٹیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کے قلم کے ذریعے ہم ان تمام لوگوں سے جو خود کو وہ اس شہر کا وارث ہوتے بھی لاوارث سمجھتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مل کر آئینی اور قانونی اور عدالتی کوششیں ایک بار حجت تمام کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں. اگر ایوان نہیں سنیں گے، عدالتوں سے فیصلے نہیں آئیں گے، ہمارے ابھی بھی اہم ترین سینکڑوں فیصلے عدالتوں میں سسک رہے ہیں. اور نئی اطلاع کے مطابق اب لیاری گینگ وار سے ملتے جلتے یا ان کے باقیات اب دوبارہ اس شہر میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے اغوا برائے تاوان، شارٹ ٹرم ہی صحیح، اور بھتوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا. اور اس میں لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات بھی ہیں. معزز صاحب حضرات، اس شہر میں امن و امان کا مسئلہ بہت آسانی سے اس کی وجہ سب کو پتہ ہے. اس شہر میں چور اور سپاہی دونوں اس شہر سے تعلق نہیں رکھتا ہے. اس شہر میں قانون توڑنے والا اور قانون نافذ کرنے والا دونوں اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ایس ایچ او اپنے ڈاکو اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے خود لے کے آ رہے ہیں، اور ان سب ڈاکوؤں کو، اس شہر پہ ظلم کرنے والوں کو باقاعدہ قانونی تحفظ ملتا ہوا نظر آتا ہے، تعاون نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام از خود کھڑے ہوئے، جیسے کہ وہ 80s میں کھڑے ہونے پہ مجبور ہوئے تھے، تو پھر کوئی ہمیں مجرم نہ گردانے. اس شہر کا مسئلہ یہی ہے، تمام مہذب معاشروں میں پولیس لوکل پولیسنگ ہوتی ہے. گزشتہ 10-15 سال سے تقریباً 15,000 اس شہر سے اور سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پینشن سے محروم رکھا جا رہا ہے. پولیس اور انتظامیہ ان کو متنبع کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایسی تمام جعلی چارج پارکنگ جو آج کراچی کے شہر کو لوٹنے کا ایک اور بہانہ ہے، اس کو ختم کیا جائے. کوئی اور چیز ہے امین بھائی؟ ہم جو ڈمپر ایشوز ہیں ان میں کئی ساری ایسی آرٹیکلز ہیں جس کے تحت یہ شہر میں نہیں چلنے چاہیے، اور کل عوام اس حوالے سے ان کا راستہ روکیں تو راستہ روکنے والوں کو نہیں، وہ ڈمپر جن کو اس شہر میں لوگوں کو کچلنے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، ڈمپر کسی لسان سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کے مالکان اور ڈرائیوران، ان کے خلاف اگر عدالتیں یا عوام کوئی کارروائی کرتی ہیں
تو وہ کسی قومیت کے خلاف نہ کہا جائے پھر اس کو۔ اس حوالے سے ہم اس اہم ترین نازک ترین معاملے پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، اب باقی لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں ایسے تمام ناکام اور شہر پہ جعلی طریقے سے مصنوعی قیادتوں کو کے سپرد کرنے کے شہر کے تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ کسی کو دوبارہ اس طریقے سے شہر کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور حکومت سندھ یا حکومت سندھ کے ذمہ داری میں اب سندھ کے شہری علاقے نہیں رہ گئے تو وفاق اس شہر میں حادثات کے زد میں آنے والے تمام لوگوں کو کمپنسیشن کا بندوبست کرے، ورنہ سپریم کورٹ اس مسئلے پہ بھی کوئی ایکشن لے کہ اس لاوارث شہر کو جس کی تنخواہ سے ہم سب پل رہے ہیں ان کے لوگوں کو کمپنسیشن دینے کی ذمہ داری اگر وفاق کی نہیں ہے، صوبوں کے نہیں ہے، عدالتوں کے نہیں ہے، تو ہمیں بتا دیں پھر کس کی۔ جناب عید گزر جائے پھر شہر کے حقوق کے لیے جہاں جہاں جانا ہوگا پہلے ایگزاسٹ کر لیتے ہیں ایوانوں کو اور عدالتوں کو، پھر سڑکیں تو ہماری ہیں۔ پی کا قانون کے تحت گرفتار ہونا، اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا اور اس شرط پہ ہی کہا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کر کے ہی پی کا قانون کی حتمی شکل دی جائے۔ اس حوالے سے ہماری درخواست بھی وہاں موجود ہے وفاق کے اندر بھی۔ پاک ایم کیو ایم کے پاس آئینی اور قانونی اخلاقی اور سیاسی اور جمہوری حق ہے سڑکوں پہ آنے کا۔ اللہ کا شکر ہے ایم کیو ایم جو ہے نا سوشل میڈیا میں نظر نہیں آ رہی ہوگی، ویسے راستوں میں سڑکوں پہ گھروں پہ ہر جگہ گئی ہے جہاں جہاں واقعہ ہوا ہے، اور ایوان ابھی میسر ہے، اس لیے وہ حق کرنے کا پہلا جو ہے کر رہے ہیں، ابھی کرنے والے عید کی بات کریں گے۔ دیکھیں ہماری تو ذمہ داری ہے، ہمیں دوبارہ لیڈر نہیں بننا ہے، تو ہم وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیانیہ آپ کے ذریعے چلا جائے گا۔ ابھی میں بتا تو چکا ہوں کہ ترتیب و ترکیب ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اور یہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ ایوانوں اور عدالتوں کے بعد سڑکوں پہ آئے ہیں، اور ایوانوں اور عدالتوں کا وقت پورا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اپنے اس اصولی جمہوری قانونی آئینی حق کو استعمال کریں گے۔ اچھا پہلے بتا دیں کہ 18ویں ترمیم کیا اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے کیا؟ یہ رول بیک کر دیا گیا ہے؟ یہ پیسے تو سندھ حکومت کو مل جاتے ہیں، تو وفاق سے کیوں لیں گے اس حوالے سے؟ اور وفاق سے لینے کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کی ہے۔ میرا خیال وہ پیسے جو ہم نے کراچی پیکیج کے نام پر مانگے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ خط لکھ رہے ہیں بار بار کہ کراچی کو نہ دیے جائیں، اور اس میں اہم ترین پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ترین قیادت نے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا ہے کہ ان کی چھلنی سے گزرے بغیر کراچی میں فنڈ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آپ نہیں دے سکتے۔